بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین اس وقت شدید تناؤ کی کیفیت ہے، جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پہلگام واقعے کے حوالے سے جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، مختلف تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ہندوستان کا یہ سارا ڈرامہ روز بروز بے نقاب ہو رہا ہے اور حتیٰ کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اور جو مختلف اداروں نے وہاں پہ تحقیقات مکمل کی ہیں، اس کے نتیجے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا علاقہ تسلیم کر لیا گیا ہے، کیونکہ جو پہلی ایف آئی آر درج کروائی گئی پہلگام واقعے کے بعد، اس میں یہ کہا گیا کہ سرحد پار سے لوگ آئے تھے اور سرحد پار سے یہ ساری منصوبہ بندی کی گئی۔ فوری طور پہ الزام لگا دیا گیا ٹی آر ایف کے اوپر، یہ کہا گیا کہ ٹی آر ایف نے یہ سارا حملہ پلان کیا اور پاکستان سے لوگ گئے، جس پہ کئی سوالات اٹھے۔ لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ جو تینوں نوجوان جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے، اب تینوں افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تینوں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سے پہلا نوجوان ہے حسین ٹھاکر والد محمد حسین ٹھاکر، جو کہ اننت ناگ کا رہنے والا ہے، اور دوسرا نوجوان ہے عدنان شفیع ڈار، جس کی عمر 20 سال ہے۔ یہ نومبر 2024 سے لاپتہ ہے، جبکہ جو حسین ٹھاکر ہیں وہ 2015 میں جو ہے وہ انہوں نے گریجویشن کی اور اس کے والد نے 2018 میں پولیس میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لاپتہ ہے۔ تیسرا جو نوجوان ہے وہ احسان الشیخ ہے، پلوامہ سے تعلق رکھنے والا، 22 سال اس کی عمر ہے اور یہ بھی مقبوضہ آبادی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ نوجوان بھی کئی روز سے لاپتہ تھے۔ گویا تینوں افراد جو اس پہلگام واقعے میں جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے کیا، وہ تینوں جو ہے وہ اپنے گھر سے لاپتہ تھے اور ان کے لواحقین اس بات کا اندراج مقدمہ بھی کروا چکے ہیں اور یہ رپورٹ بھی پولیس کو کر چکے ہیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ اور جو 2024 میں اپریل 2024 میں عدنان شفیع ڈار کو جب گرفتار کیا گیا تو 5 روز بعد ہی ان کو رہا کر دیا گیا۔ گویا یہ شکوک و شبہات اب ہندوستان کے اندر بھی مختلف ادارے، مختلف تجزیہ کار اور دانشور جو پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے، اب اس پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آخر پاکستان سے اگر لوگ گئے تھے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ یہ 3 افراد جو ہیں یہ حملے کے ذمہ دار ہیں۔ پھر جس تنظیم پر الزام لگایا گیا تھا اس کی بھی ویب سائٹ ہیک کرنے کی بات کی گئی کہ وہ ہیک کر لی گئی تھی۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کے واقعے کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کی تفصیلات آج ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں اور جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم نریندر مودی سرکار کی حکومت میں ہوئے ہیں۔ دسمبر 2016 میں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور اب دہشت گردی کے حملے نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک نوٹ بندی جاری کی تھی جس کے مطابق کہا گیا کہ یہ معاملہ اب کافی حد تک جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر جموں کشمیر میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، جو حملے ہوئے، ان کی فہرست سامنے رکھی جائے تو 1 نومبر 2016 کو نگروٹا آرمی بیس پر حملہ ہوا، 2 جولائی 2017 کو امرت ناتھ یاترا پر حملہ ہوا، 3 فروری 2018 کو سنجوان ملٹری اسٹیشن پر حملہ ہوا، 4 فروری 2019 کو پلوامہ حملہ ہوا، 5 مارچ 2019 میں جموں بس اسٹینڈ پر گرینیڈ دھماکہ ہوا، 6 جون 2019 کو اونتی پورہ میں ہندوستانی نیم فوجی پولیس پر حملہ کیا گیا اور 2023 میں پونچھ رجوری حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے 2024 میں ریاسی حملہ ہوا اور 2025 میں پہلگام کا یہ حملہ ہوا۔ گویا یہ سارے واقعات نریندر مودی جو ہے ان کے دور میں ہوئے۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو جو صورتحال نظر آتی ہے اور پورے جو اہم نکات ہیں اور خاص طور پہ اگر اس کو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں جو وہاں پہ اس وقت کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس میں اس واقعے کی بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پہلگام جسے ہندوستان کا منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، اسے ایک سیاحتی مقام کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اسے بڑا ایک بھرپور سیاحتی مقام کہا جاتا ہے۔ اس پر ہونے والے اس حملے نے پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ رپورٹ کے مطابق کہ متاثرین کو ان کی مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ پھر جو امدادی کارروائیوں اور بچاؤ کی کوششیں ہوئی اس میں بھی کئی سوالات اس رپورٹ کے اندر سامنے آئے ہیں، جس میں کہا گیا کہ بلند مقام ہونے کی وجہ سے جہاں پیدل یا خچر کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا
وہاں پہ بھی سرکار کی طرف سے پہنچنے کی کوشش کم کی گئی، بلکہ ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا گیا۔ گویا وہاں کی فورسز کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ خچر یا پیدل جانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، بلکہ ہیلی کاپٹر پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور ہیلی کاپٹر کے لیے اترنے کے لیے یقینی بات ہے پہاڑی ایریے کے اندر جو ہے مخصوص جگہ پہ ہی اترا جا سکتا ہے، یا لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے مشکل آپریشن ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں نے، یہ رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں نے زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے خچروں کا استعمال کیا۔ گویا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں مقامی لوگ اگر یہ ریسکیو آپریشن نہ کرتے تو ہندوستان کی جو فورسز تھی اور وہاں جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں، جہاں لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے، وہ اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پلوامہ حملے کی بڑی مماثلت ہے اس میں، کیونکہ انٹیلیجنس کو اور وارننگ کو نظر انداز کیا گیا، اور سیکورٹی ناکامیوں پر بھی اب بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاحوں والی جگہ پر مناسب سیکورٹی نہیں تھی، نہ پولیس موجود تھی، نہ فوج موجود تھی، اور حکومت اور میڈیا کے رد عمل پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر مودی فوری واپس آئے اور ایئرپورٹ پر میٹنگ کی اور کارروائی کا فوری اعلان کر دیا گیا، جبکہ کوئی تحقیقات بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی امت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی بڑی جو ہے ہارش لینگویج کا استعمال کیا اور کہا کہ ہم اس حملہ آوروں کو نہ معاف کریں گے، اور تمام جو کارروائی ہے تمام ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ گویا اس لحاظ سے جو رپورٹس اور بھی سامنے آ رہی ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع ہندوستان کی اس نے بتایا کہ اس وقت 40,000 کے قریب فوجیوں کی کمی ہے، اور 4,008 جو ہے وہ افسران جو ہے وہ کم ہیں، جس کی وجہ سے بھی بعض جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ جہاں فوج ڈپیوٹ کرنی پڑتی ہے وہاں فوج ڈپیوٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو رپورٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں، گویا ہندوستان کے اپنے اس سارے ڈرامے کا مذاق بھی اڑا رہی ہیں کہ فوری طور پہ جلد بازی میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے اور ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں دونوں ملک اب آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی اس بات خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگلے 2-4 روز میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنگ کا یقینی بات ہے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا، دونوں ملکوں کی جو آبادی بستی ہے جو ہے سرحدوں کے آر پار، ان کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان نے ایک ایسی ہردرمی کا مظاہرہ کیا کہ شاید اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ حالات اب کس طرف جا سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھا جاتا کہ واقعہ ہوا تو کیوں کر ہوا، سیکورٹی لیبس تھے جو آج رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان پر توجہ کیوں نہیں دی گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسی پہلگام کے ایریاز میں بعض ہوٹلز جو ہیں ان کی نگرانی کی جائے، ہوٹلز میں جا کر دیکھا جائے، کیونکہ کوئی ایسا حملہ پلان ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان کڑیوں کو بھی جوڑیں اگر آپ اس بات کے ساتھ کہ اگر یہ سیکورٹی کی جو وارننگ دی گئی تھی، یہ اگر ہندوستان کی حکومت، وہاں کی سرکار اور وہاں کے انٹیلیجنس ادارے اور وہاں کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس یہ معلومات تھی اور انہیں شیئر کی تھی مقامی انتظامیہ کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ اس واقعے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ گویا یہ ڈرامہ اس لحاظ سے بھی زیادہ سوالات پیدا کرتا ہے کہ اگر اطلاعات درست تھی تب سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے، اگر اطلاعات غلط تھی اور محض ایک ڈرامہ سٹیج کیا جانا تھا تو پھر اس کی تانے بانے اس بات سے جا کر ملتے ہیں کہ وہ رپورٹس بھی غلط ہو سکتی ہیں، اور آگے سے اس واقعے کو ہونے دیا گیا تاکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا سکے، جو کہ خاص طور پہ وہاں کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت نریندر مودی کی مخالف ہیں، جو بارہا یہ بات کہتی ہیں کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں اس وقت یا الیکشن کے موقع پہ یا کوئی ایسا جو ہائی لیول کا کوئی ڈیلیگیشن ہندوستان کا دورہ کر رہا ہوتا ہے یا پاکستان کسی اہم مسئلے پہ شریک ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس قسم کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں تاکہ ٹارگٹ پاکستان کو کیا جائے۔ اب صورتحال خاصی ٹینس بھی ہے، حالات خاصے خراب بھی ہیں، دونوں ملکوں کے بارڈرز کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے، ٹینکس موو کیے گئے ہیں، اور دونوں اطراف میں خدشات منڈلا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس سے دونوں ملکوں کے مابین خواہ محدود پیمانے پر جنگ کیوں نہ ہو وہ جنگ ہو سکتی ہے۔ بچنے کا راستہ یہی تھا کہ رسپانسبلٹی کا ہندوستان مظاہرہ کرتا۔ اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا جسے پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے، اس کے سارے شواہد سامنے لائے بغیر اس سے پہلے کوئی الزام تراشی کا سلسلہ نہ ہوتا، لیکن ہندوستان ہمیشہ سے اسی قسم کی کارروائیاں اور اسی قسم کے ڈرامے کرتا آیا ہے۔